نبی سے محبت نہ کی جائے تو کس سے کیا جائے؟ اور اس سے بڑا محسن کون ہو سکتا ہے جو ہماری ہدایت کے لیے تڑپتا ہو؟ سبحان اللہ۔ طائف کا واقعہ آپ نے سنا ہے بھائیوں، طائف کا واقعہ بڑا مشہور ہے۔ اوباشوں نے ایک تو اللہ کے نبی کی دعوت کو ٹھکرا دیا، دوسرے بدماشوں کو کھڑا کر دیا۔ اللہ کے نبی راستے سے گزر رہے ہیں، ظالم پتھر پہ پتھر مارے جا رہے ہیں، اللہ کے نبی کے جسم سے خون بہ کر ایڑیوں سے اتر کر آپ کی جوتیوں میں جم گیا۔ آپ جب ایک مقام پہ بیٹھ کر جوتیاں اتارنا چاہتے، خون کے جمنے کی وجہ سے جوتیاں نہیں اتار پاتے۔ دعوت کا ٹھکرانا اللہ کے نبی کے دل کا زخم بن جاتا ہے، اور ان ظالموں کا اللہ کے نبی پہ پتھر برسانا یہ آپ کے جسم کو لہو لہان کر دیتا ہے۔ اور اس سے بڑی تکلیف کیا ہے معلوم ہے آپ کو؟ نبی عرب کا معزز انسان ہے، خاندان قریش سب سے معزز اور اس کا سب سے محترم انسان ہے۔ اس محترم نبی اور اس معزز نبی کے ساتھ یہ سلوک ظالم کر رہے ہیں۔ شریف آدمی ایک گالی سے مر جاتا ہے، شریف آدمی، عزت دار آدمی ایک لفظ سے مر جاتا ہے۔ اللہ کے نبی کی شان میں ظالموں نے جسم پہ جو پتھر برسائے، اس سے تو جو جسم لہو لہان ہونا تھا ہوا، لیکن اللہ کے نبی کی روح جو مجروح ہوئی نا، اس کی تکلیف کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ ہم کسی کا ایک معمولی جملہ برداشت نہیں کر سکتے۔ طائف کے سارے اوباش و بدماش نبی کی شان میں یہ گستاخیاں کر رہے ہیں، کیسی تکلیف سے گزر کے آئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو بھیجا، پہاڑوں والے فرشتے نے کہا اے اللہ کے نبی اگر آپ حکم دے بین الاخشبین، دو پہاڑوں کے درمیان اس پوری قوم کو پیس کے رکھ دوں گا۔ اللہ کے بندو، نبی سے محبت اس لیے کرو کہ اس نے اپنے لیے کچھ نہیں چاہا، اس نے ہم سے اور آپ سے کبھی کچھ نہیں چاہا، اس نے ہمیشہ ہمارا بھلا چاہا۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ مجھے یقین ہے یہ لوگ اگر ایمان نہیں لائیں گے، ان کے بعد ان کی اولاد ضرور ایمان لائے گی۔ میں آپ کو ایک بات یاد دلانا چاہتا ہوں۔ آپ کو معلوم ہے اس ملک ہندوستان کے اندر محمد بن قاسم جس نے حملہ کیا تھا، جس کے ذریعے اسلام اس ملک کے اندر شمالی ہندوستان کی طرف سے آیا تھا، یہ محمد بن قاسم اسی طائف کے قبیلے ثقیف کا ایک فرد ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کے نبی نے اس دن صرف طائف والوں پہ احسان نہیں کیا تھا، ہم میں سے، آپ میں سے ہر ایک کے بال بچوں پہ اللہ کے نبی نے احسان